السلام علیکم ویورز آج ہم نے بات کرنی ہے میل انفرٹیلٹی ڈیزیز یعنی مردانہ جنسی امراض۔ ان بیماریوں کو پوشیدہ امراض بھی سمجھا جاتا ہے اور جس فرد کو یہ بیماری لگتی ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن آج کے سوشل میڈیا کے دور میں وہ اپنے تحت سوشل میڈیا سے بہت ساری معلومات اکٹھی کرتا ہے، بہت سارے علاج معالجے کے طریقے اکٹھے کرتا ہے، ٹوٹکے اکٹھے کرتا ہے، پھر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ خامی، اس کی یہ اپنے تحت علاج معالجے کی کوشش اس کو مزید بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ویورز، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میں سے کوئی فرد اس طرح کی مشکلات میں مبتلا ہے، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ کسی اچھے کوالیفائڈ مستند معالج سے مشورہ کرے، معالج کا انتخاب کرے جو آپ کی بیماری کو سمجھتا ہو، آپ کی بیماری کے مطابق آپ کو علاج مہیا کر سکتا ہو۔ آپ میں سے بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ عام سے بندے سے مشورہ لیں گے اور وہ آگے سے اس کے لیے ایک حاذق حکیم بن جاتا ہے کہ یہ دوا تو استعمال کر لے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ویورز، ایسے عمل سے اجتناب کریں۔ ویورز، اسی وجہ سے آپ کا یہ چھوٹا سا مرض ایک بڑے مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے علاج نہیں کروانا، کوئی پابندی ہمارے معاشرے میں نہیں کہ آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی، کسی سے شیئر نہیں کرنا، اور آپ نے بس اپنی ذات تک اس کو محدود رکھنا ہے۔ آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ خاموشی، آپ کا عزیز سے عزیز تر آپ کا رشتہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا عزم اٹھایا تھا، اس سے بھی آپ ناتا توڑ بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کی اس خامی کی وجہ سے آپ سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ یہ دو فریقین کے درمیان علیحدگی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے۔ ویورز، ایسے حالات میں اگر آپ مبتلا ہیں، مردوں میں عام طور پر بعض لوگوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ شہوت کا فقدان ہوتا ہے، یعنی اریکشن نہیں ہوتا، اریکٹائل ڈسفنکشنل ہوتے ہیں۔ وہ جس بندے کے اندر اگر شہوت نہیں ہے وہ ہم بستری کیسے کرے گا؟ ویورز، بعض لوگوں میں شہوت تو ہوتی ہے لیکن ان کا جو وقت خاص ہے وہ قلیل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا مادہ تولید دخول سے پہلے خارج کر بیٹھتے ہیں یا دخول کے وقت خارج ہو جاتا ہے اور بے ساختہ ہو جاتا ہے۔ ان کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف بیماری کا کنٹرول ہوتا ہے جو اس کو اس کی حد تک نہیں پہنچنے دیتا۔ ویورز، اس طرح کے حالات میں دونوں فریق ہی مطمئن نہیں ہوتے اور پھر دونوں کے درمیان اختلاف، ناچاکی، نا اتفاقی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویورز، بعض لوگوں میں مادہ تولید کی کمی، مادہ تولید کے پتلے پن اور اس کے اندر ہارمون کی کمی کی وجہ سے یہ کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں، شہوت کی اور ٹائمنگ کی۔ ویورز، ہارمون، میل سیکس ہارمون جس کو ٹیسٹسٹیرون ہارمون کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جنسی خواہشات کو اجاگر کرتا ہے، آپ کے ذہن میں ڈیزائر پیدا کرتا ہے اور آپ کے ایریکشن پیدا کرنے کا یہ سبب بنتا ہے، یعنی شہوت پیدا کرنے کا یہ سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمون آپ کی ظاہری جسامت میں مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس کی کمی ہوتی ہے، اس کا گراف گرتا ہے تو آپ کی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جنسی طاقت، آپ کی جو پرکشش شخصیت ہے اس پر بہت منفی اثرات ڈالتا ہے، آپ کی جنسی طاقت کا گراف گر جاتا ہے۔ ویورز، اس میں چوتھی جو چیز ہے وہ ہے جراثیم، سپرم۔ سپرم ایک ایسا جراثیم ہوتا ہے جس کی بدولت سے آپ اپنی نسل، اپنے نسب، اپنی بقا کو جاری رکھتی ہیں۔
اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے نسب کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اگر یہ کمزور ہوتے ہیں، تعداد میں کم ہوتے ہیں، تو اس سے جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی، وقت سے پہلے حمل گر جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے۔ ویورز، اس میں 5ویں 6 مہینے تک حمل ضائع ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دورانیہ پورا ہو جاتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ صحت مند نہیں ہوگا اور اس کے اندر کئی امراض موجود ہوں گے اور وہ اس ماحول کے مطابق اپنا گزر نہیں کر سکے گا، بالآخر انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ویورز، اگر آپ میں سے کوئی فرد ان تمام تر مسائل سے دوچار ہے تو ہمارے سینٹر پر ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی میڈیسن تیار کی گئی ہے جس کا نام کیپ ٹیسٹو ہے۔ کیپ ٹیسٹو ایک ایسی ہربل پروڈکٹ ہے جو آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو ری ایکٹیو کرتی ہے، یعنی جس کے تحت آپ کے اندر مردانہ طاقت کی تمام تر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس نظام کو، اس بند نکارہ نظام کو یہ دوبارہ چلا دیتی ہے۔ آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹس جو خوشی ہوتے ہیں ان کے اندر منی پیدا ہوتی ہے، وہی ہی ہارمون کو پیدا کرتے ہیں، وہی جراثیم کو پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کا مادہ تولید وافر مقدار میں ہوگا، آپ کا ہارمون زیادہ ہوگا اور اگر آپ کے جراثیم صحت مند ہوں گے تو آپ کے جنسی معاملات تمام تر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی فریق اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً شفا دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے معالج ہربلسٹ ڈاکٹر کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔